السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے نبی، آپ لوگوں میں اس بات کو عام کر دیں کہ موت سے تم جتنا بھی بھاگو گے، موت تمہیں یقیناً ایک دن آ پکڑے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندگی دے گا اور تمہیں پلٹ کر کے ایک ایسی ذات کی طرف جانا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم کرتے تھے اس سے تمہیں باخبر کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہاں پہ موجود لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل کے درس میں ذکر کی تھی، اسی کو اختصار کے ساتھ میں دہراتے ہوئے پھر آگے کچھ باتیں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے حق میں استغفار کی دعا کرنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑا تحفہ زندہ انسان کا اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہماری اور ان کی مغفرت فرما۔ تو اپنے لیے، مرنے والے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بخشش کی دعائیں کرنا، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کرنا اور رفع درجات کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ایک زندہ انسان جو کسی مرے ہوئے انسان کو دے سکتا ہے۔ لیکن یہ نہ کر کے بہت ساری بدعتیں اور رسم و رواج میں آج امت مسلمہ کھو گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ذرا اگر چہرہ منہ کھلا ہوا ہے تو باندھ دیا جائے اس کو، تاکہ کھلا نہ رہ جائے۔ ہاتھ پیر ان کے سیدھے کر دیے جائیں اور ان کے اوپر چادر ڈال دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ مرنے والے کے اوپر کچھ قرضہ تو نہیں ہے، قرضے کی ادائیگی کی جائے۔ اگر مرنے سے پہلے اس نے کوئی وصیت کی ہے اور جائز ہے، اس وصیت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے اور شرعی حدود میں ہے، تو اس وصیت کو اس کے نافذ کرنا ضروری ہے۔ میت کے اوپر
اگر کوئی حق ہے چاہے وہ اللہ کا ہو بندوں کا ہو تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ کا حق کیا رہے گا؟ اللہ کا حق یہ کہ مان لو فرض روزے اس کے اوپر رہ گئے تھے، انہوں نے رکھنا شروع کیا تھا، قضا کرنا شروع کیا تھا، پورا نہیں کر پائے، چلے گئے اس دنیا سے۔ یا انہوں نے کوئی نظر مانی تھی کہ فلاں کام میرا ہو گیا تو اللہ کے راستے میں اتنا مال صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اگر اس طرح کا کوئی نظر وہ مانے ہوئے تھے لیکن شفا نہیں ملی، بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے، موقع نہیں مل پایا، اور ورثہ کے علم میں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جانب سے جو بقیہ روزے ہیں ان روزوں کو پورا کیا جائے۔ اس میں تھوڑی سی ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے رمضان کا روزہ شروع ہو گیا تھا، ایک ہفتے کسی نے روزہ رکھا، اس کے بعد بیمار پڑ گیا، بیمار پڑا تو پورے رمضان بیمار رہے اور اس کے بعد موت ہو گئی، ان کو شفا نہیں ملی۔ تو بعض لوگ یہ غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں کہ مہینے بھر کا روزہ تھا، مرنے والے نے صرف 5 دن کا روزہ رکھا تو 25 دن تو باقی رہ گیا اس کے اوپر، تو ہم کو اس کے جانب سے روزہ رکھنا چاہیے۔ بالکل نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس روزے کا وہ مکلف ہی نہیں تھا، بیمار ہو گیا۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی بیمار پڑ گیا، اب جب بیمار ہے تو اس کے اوپر سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے جب تک کہ وہ شفا نہ پا جائے۔ یہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مان لو وہ روزہ ان کی پانچ روزہ رکھے تھے، اس کے بعد پھر بیمار پڑ گئے، پھر اللہ نے شفا دے دی، ان کے 10 روزے 11 روزے 4 روزے 2 روزے چھوٹ گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ پہلے شوال کا رکھتے ہیں، بعد میں ابھی 2 ہی روزے ہیں یا 5 روزے ہیں رکھ لیں گے، نہیں رکھ پائے، اس سے پہلے موت ہو گئی۔ تب وہ روزے جو ان کے اوپر رہ گئے ہیں، جس کو رکھنے کا موقع ان کے پاس آیا لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے، تو وہ روزہ ورثہ پورا کریں۔ تو اس تعلق سے ہے۔ یا اسی طرح سے میں نے کہا کہ نظر منت مانی ہوئی ہے اگر کوئی اور وہ جائز حدود میں ہے، تب ایسے وقت میں اس منت کو پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص عمرہ کو گیا، حج کو گیا، حالت احرام میں ان کی موت ہو گئی، ابھی حج مکمل نہیں ہوا تھا، عمرہ مکمل نہیں ہوا تھا، یا میقات میں داخل ہو گئے تھے، ابھی عمرہ کر نہیں پائے تھے لیکن احرام کی حالت میں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز آئی کہ ایک آدمی احرام کے دوران اپنے سواری سے گر گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا، اور جا ہی رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوا بماء وسدر، ان کو پانی اور پانی میں بیری کا پتا ملا ہوا اس پانی سے نہلا دو، وکفنوہ فی ثوبین، 2 کپڑے میں ان کو دفن کرو، ولا تحنتوہ، لیکن خوشبو نہیں لگانا۔ عام میت میں کیا ہے کہ ہم خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، خوشبو لگا سکتے ہیں، ان کے کفن کے اوپر خوشبو چھڑک سکتے ہیں، کافور کو پانی میں ملا کر کے نہلا سکتے ہیں ان کو، لیکن اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں ولا تحنتوہ ولا تخمروہ، نہ تو خوشبو لگایا جائے گا اور نہ ہی ان کا سر ڈھانپا جائے گا۔ عام مردے کو ہم جو دفن کرتے ہیں تو پیر سے لے کر کے اور سر تک پورا ڈھک دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، اس کو گرہ لگا دیتے ہیں، لیکن جو حالت احرام میں فوت ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر نہ ڈھاکا جائے اور انہیں خوشبو بھی نہ لگایا جائے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ اپنے قبر سے اٹھیں گے تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو حالت احرام میں فوت ہونے والے شخص کے تعلق سے یہ احکام ہیں۔
اسی طرح سے جب کسی کی وفات ہو جائے تو لوگوں کو موت کی خبر دینا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ جنازے میں شرکت کرنا، تدفین میں شرکت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، تو اس حق کی ادائیگی کے لیے اور لوگ خیر میں شریک ہو جائیں، اس وجہ سے موت کی خبر دینا جائز ہے۔ بالکل آپ بتائیں، آج کل بہت وسائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ کسی کی موت ہو جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ تار بھیجا گیا، مہینے بھر کے بعد ملتا ہے۔ خط رجسٹری بھی کرے اگر تو ہفتے 10 دن لگ جاتے تھے اس کو، تو پتہ چلتا تھا کہ 10 دن پہلے کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن آج کل آسانی ہے، واٹس ایپ کے اوپر فون کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کے اوپر خبر ڈلوا سکتے ہیں، میسج ڈلوا سکتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں تک جن کے لیے وقت پر پہنچنا ممکن ہو، ان تک خبر پہنچانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت تاخیر کریں، کسی کی آمد کا انتظار کریں۔ یہ آج جو ایک ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کو آپ نہلا دو تو پھر اس کو رکھو مت، اس کو لے کر کے چلو، جتنا جلدی ہو سکے ان کو دفن کر دو، ان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ انسان نیک ہے تو تم اس کے منزل پر اس کو پہنچا دے رہے، اور اگر بد ہے تو بہت جلدی اپنے کندھے سے ایک بوجھ اتار دے رہے۔ تو ہر حالت میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ تاخیر نہ ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے پھر بدن سڑنے لگتا ہے، بو آنے لگتی ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، فریز میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو بہت زیادہ تاخیر بالکل نہیں کرنا چاہیے، جتنا بھی جلدی ہو سکے، جتنے لوگ پہنچ سکیں اتنے لوگوں میں دفن کر دینا یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن خبر دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے حبشہ، یعنی آج کیا ہے وہ اثیوبیا ہے۔ اثیوبیا جو ہے آج وہ ملک ہے، ایتھیوپیا جس کو کہا جاتا ہے، وہی ہے حبشہ۔ اس زمانے میں حبشہ تھا، وہ کالے لوگ جو اثیوبیا کے، وہی ہے حبشہ۔ تو وہاں جو بادشاہ تھا جس کی طرف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کیا تھا، حبشہ کی طرف، عیسائی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کی جس دن موت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ آپ کو خبر ہوئی، آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، عید جو ہے وہاں چلو، قبرستان چلو، یا بعض روایتوں میں کہ مصلی عیدگاہ جہاں متعین تھا کہ بھائی جنازے کی یا عید کی نماز پڑھیں گے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور پھر آپ نے انہیں جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہی ایک روایت ملتی ہے جس سے بعض اہل علم جو ہے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے، اہل علم بعض منع بھی کرتے ہیں۔ منع کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، زیادہ تر عیسائی تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت، علماء ہیں، عالم دین ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور خبر ملی تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا لازمی چیز نہیں ہے کہ آدمی پڑھے ہی پڑھے، کہیں سے بھی آپ مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور جنازے کی نماز ہے کیا؟ اس میں مین جو کیا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہی دعا ہے، دراصل وہ استغفار ہی ہے۔ تو جہاں تک یعنی ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بادشاہ تھے اور ان کی چونکہ نماز جنازہ غائب جو ہے نہیں پڑھنے والے لوگ موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کی نماز جنازہ ہم پڑھ لیں گے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہی ایک روایت ہے۔ تو بہرحال موت کی خبر دینا محض بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے، فخر کے لیے، مباحت کے، اتنے لوگ تھے جنازے میں، اتنے لوگ تھے، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ یہ ہے کہ نیک لوگ، صالح لوگ، نمازی لوگ، وہ اگر جنازے میں شریک ہو جائیں وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ فلاں جو ہے نیتا نہیں آیا، اور فلاں جو ہے پولیٹیشین نہیں آیا، اور فلاں بڑے نہیں آئے، تو ان سب کے انتظار میں اور باقاعدہ اس کو مؤخر کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی مر گیا تو سوگ منانا، شریعت میں مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں سوگ۔ عورت جو ہوتی ہے فطری طور سے کمزور ہوتی ہے، دل کی نرم ہوا کرتی ہے، تو عورتوں کا جو معاملہ ہے کہ وہ اپنے بچے یا کسی اور کے انتقال پر 3 دن تک جو ہے وہ سوگ منا سکتی ہیں۔ لیکن سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائٹ کپڑے پہن لیں جیسے کہ غیروں میں چلتا ہے، ہاں، چوڑیاں توڑ دیں، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ یعنی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں اور پھر وائٹ کپڑا ہی ان کو پہنایا جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ لوگوں سے بات چیت بھی ان کی بند کروا دی جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 3 دن یعنی اگر شوہر کے علاوہ چاہے باپ کا انتقال ہوا ہو، بھائی کا ہو، بیٹے کا ہو، بہن کا ہو، جس کا بھی ہو، شوہر کے علاوہ، تو 3 دن تک چونکہ وہ نرم مزاج واقع ہوئی ہے، اس لیے عورت کو یہ حق ہے کہ وہ 3 دن تک سوگ منائے۔ یہ کوئی لازمی اور ضروری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی عورت کے لیے جو واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق 3، کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے، کسی کے مرنے پر سوگ منائے، الا علی زوج، سوائے شوہر کے، 4 اشہر و عشرہ، وہ اپنے شوہر کے وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، وہ عدت میں رہے گی۔ اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ ایک تو یہ کہ شوہر کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان کی عزت برقرار رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر سے سب سے زیادہ قربت عورت کو ہوتی ہے، تو ان کا غم ذرا ہلکا ہونے میں وقت لگتا ہے، تو اپنے آپ کو دوسرے نکاح کے لیے پریپیئر کر سکے، ایک عورت اپنے آپ کو تیار کر سکے، اتنا اس کو موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ سارے حکمتیں ہیں اس کے پیچھے کہ 4 مہینے 10 دن کم سے کم وہ عورت کو موقع ملے سوچنے سمجھنے کا کہ ہم کو آگے کرنا کیا ہے، زندگی اپنے کیسی گزارنی ہے، ایسے رہنا ہے یا نکاح کر لینا ہے، اور یہ چیزیں۔ لیکن ان ایام میں نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا ہے، اس سے جو ہے نکاح کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، گھر والے یا کوئی رشتہ کوئی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ بھائی 4 مہینے 10 دن جب گزر جائیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ، یا اسی طرح سے اگر وہ عورت حمل سے ہے تب ایسے وقت میں اگر دوسرے دن بھی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا سوگ ختم ہو جاتا ہے، عدت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اسی دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر حاملہ عورت ہے، حمل سے ہے، اور ڈیلیوری 10 دن کے بعد ہو گئی، شوہر کا آج انتقال ہوا، 10 دن کے بعد ڈیلیوری ہو گئی، تو وہیں سے ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے نا۔ لیکن عام حالت میں 4 مہینے 10 دن، وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ انتظار کریں گے۔ لیکن شوہر کے جو سوگ، یا عام طور سے جو عورت عدت میں ہوتی ہے، بیوہ عورت، زیب و زینت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ زیب و زینت کیا ہے؟ عمومی طور سے شوہر کے لیے جیسا بنتی سورتی تھی ویسا نہ بنے سورے، لیکن وائٹ ہی پہنے، ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ بھئی اب مر گئے۔ غیروں کو دیکھ کر کے کیا ہوتا ہے کہ غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر کے ویسا کچھ جو ہے جہالت کی بنا پر امت مسلمہ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چوڑیاں نہیں پہن سکتے، کنگن نہیں پہن سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ عام طور سے شوہر کے لیے جیسا ایک عورت سجتی ہے، سورتی ہے شوہر کی آمد پر، ویسا سجنا سورنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ نہ کرے، مہندی نہ لگائے، سرما وغیرہ نہ ڈالے، باقی سر میں تیل لگائے کوئی حرج نہیں ہے، بال سنوارے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کچھ بیماری ہے اس کے آنکھوں میں تو دوا وغیرہ ڈالے، یا سرمے سے ہی اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو کر سکتی ہے،
علاج معالجے کے لیے باہر جا سکتی ہے، جو رشتہ دار اس کے محرم ہیں عام دنوں میں جن سے بات چیت اس کی ہوتی تھی بالکل کر سکتی ہے، کہیں جانا کسی فنکشن میں پروگرام میں جانا ضروری ہے جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں رات نہ گزارے۔ اگر وہ عورت اکیلی ہی ہے، خود کفیل ہے، کہیں اس کی ڈیوٹی ہے، جواب ہے، وہ کر رہی ہے، کر سکتی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کرنے والا تو ان ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اگر اسی گھر میں عدت گزارنا ممکن ہو تو بالکل وہیں گزارنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں الگ رہتے تھے، کرائے کے گھر میں رہتے تھے، ذاتی مکان نہیں تھا، اب کرایہ بھرے گا کون؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ورثہ ہیں وہ اتنی ذمہ داری لے لیں کم سے کم عدت گزرنے تک، لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا تب ایسے وقت میں اس کے جو رشتہ دار اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں، جو اس کی کفالت کر سکیں، اس کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کے پاس وہ جا کر کے اپنی عدت گزارے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مجبوری کے تحت یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ عام حالت میں کوشش یہ ہو کہ جہاں شوہر کا انتقال ہوا وہیں اسی گھر میں وہ عدت گزارے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے میت کے اقربا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح سے جو اعز و اقارب ہیں ان کے لیے ذمہ داری، دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میت پر نوحہ ماتم نہ کریں، روئے پیٹیں نہ، چلائیں نہ، بلکہ خاموشی کے ساتھ رونے کی اجازت ہے۔ آدمی آنسو بہائے، غم ہے، تکلیف ہے، آنسو نکلتے ہیں، لیکن چلا چلا کر کے رونا، محلے کو اکٹھا کر لینا اور سب مل کے رونا ایک ساتھ، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر شکوے کے مترادف ہے۔ آپ کو اللہ کے فیصلے پر آپ راضی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بول دیتے کسی کے بارے میں بتاؤ ان کا انتقال ہوگا، بڑا افسوس ہوا سن کر کے۔ کیوں؟ آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو افسوس ہوا کہنے کے بجائے آپ کہیں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اللہ ہم کو صبر کی توفیق دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ افسوس، آپ کے افسوس جتانے سے آدمی واپس آ جاتا؟ نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، تو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی امت محمدیہ میں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کیا کرے؟ لطم الخدود، جو اپنے گال پر چاٹے مارے، وہ شق الجیوب، کپڑے پھاڑے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کر کے روئے۔ اب بھی تو گئے تھے، اب بھی تو ناشتہ کرنے کو بول کے گئے تھے، اب بھی تو کھانا بولے تھے کل یہ بنانا یہ پکانا، اور بول بول کے رو رہے۔ تو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ دعا بدعوى الجاہلیہ ہے، یہ جہالت کی پکار ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے، ایک شخص مر گیا، ٹھیک ہے وہ کیسا بھی رہا ہوگا، اچھا برا کچھ بھی، وہ گیا، اس کے ساتھ اس کے اعمال گئے، اب اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کو اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ تو پیٹھ کے پیچھے اس کو گالی دینا درست نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے۔ اس سے جو ہے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا مت بولو، چلے گئے ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا میں تھا، بہت ظالم تھا، بہت ظلم کیا، ہڑپ کے چلے گیا، آپ کا قرض لے کے مر گیا، کچھ بھی کر کے گیا، لیکن لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کو گالی مت دو۔ قد افضوا الی ما قدموا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے جو کچھ بھیجا ہے اس کو پہنچ گئے، ان کو جو کچھ ملنا ہے ملے گا۔ اسی طرح سے تیجا، چالیسواں، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس جاری ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے کے تیسرے دن لوگوں کو جمع کرنا، اسی دن جمع کرتے ہیں، تیسرا دن تو چھوڑو، اسی دن جمع کرتے ہیں لوگ وہیں، یعنی ابھی جنازہ ختم نہیں ہوا کہ اعلان ہو جاتا کہ بھیا آ جاؤ شام میں، ذرا فاتحہ ہے، قرآن خوانی ہے۔ تعجب کی بات ہے، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ جس کے یہاں موتا ہو جائے، جاننے والوں کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کھانا بھیجوائیں،
یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس کے گھر جا کے کھانا کھائیں، یہ کھلواڑ نہیں ہے شریعت سے، الٹی بات ہے نا، یہ سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے گھر جا کر کے کھانا کھائیں، شریعت یہ کہتی ہے اس کے گھر کھانا بھجوائیں، وہاں کھانا بھجوائیں، اس کی ذرا اس کو تسلی دیں، بیٹھیں. لیکن فاتحہ کرنا، قرآن پڑھنا، 10-15 لوگوں کے ہاتھ میں پارے دے دینا اور وہ پڑھیں، اور پڑھ کر کے پھر یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو آپ ٹرانسفر کر دیں. کوئی بیلنس ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے کتنا 2000 ٹرانسفر کرو؟ ایسا تھوڑی ہوتا. نیکی دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور نیکی ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے. اور پہلی فرصت میں جب پڑھنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کو ملے گا ہدیہ اور پیٹ بھر کھانا، تو اس کی نیت تو پہلے سے خراب ہے. تو جب نیت خراب ہے اس کی پہلے سے، تو اس کو خود نیکی ملی کہ نہیں ملی، ٹرانسفر ہونے کی تو بات کی بات ہے. اور دوسری بات، یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں نا. اب بھی میرے پاس ایسے بھی لوگ بولتے ہیں میرے پاس 10 قرآن جمع ہے، ایک قرآن کا 10,000 لگے گا، دیتے تو ایک قرآن ٹرانسفر کرتا. یعنی یہ ایسا اب اوور لوڈ ہو گیا، اس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ معاشرے میں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے عقیدے سے کھلواڑ ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. پیسہ بھی ضائع کرو اور جو ہے وہ بدعت بھی کا ارتکاب کرو. یہ کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کا. لوگوں کو پیسے دے کر کے قرآن پڑھوانا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارے مرنے والے کو نیکی ملے گی. ایسا اگر ہوتا تو صحابہ سے زیادہ قرآن سے لگاؤ رکھنے والے کوئی نہیں تھے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کوئی نہیں تھے. پورے صحابہ مل کر کے پڑھتے رہتے تھے پھر کہ نبی کو فائدہ ہوگا، یا صحابہ کے بعد صحابہ دیگر صحابہ کے لیے پڑھتے تھے. کوئی تو پروف ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول ہی نہیں ہونے والا ہے. تو چاہے وہ آپ دانے پہ پڑھو، بیجوں پر پڑھو، ویسے پڑھو، اکٹھا ہو کے پڑھو، الگ الگ پڑھو، آپ کی جو بدنی عبادت ہے اس کا ثواب کسی کو آپ دے ہی نہیں سکتے. ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں نا. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کو ملا کہ نہیں ملا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ثواب، اتنی نیکی؟ کتنا ملا؟ اتنی نیکی تمہارے ان کو ٹرانسفر. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو فرشتے لکھتے رہتے ہیں. اور نیت کے اوپر سارا معاملہ ہوتا ہے. ہماری نیت پہلے سے خراب ہے. ہدیے کے چکر میں پڑھتے ہیں 1 پیج اور 4 پیج پلٹتے ہیں کیونکہ ان کو جانا ہے کہیں اور. تو یہ تو معاملہ ہے. یہ چیزیں بالکل درست نہیں ہے. چاہے وہ تیجا ہو، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں اسلام سے جاہل لوگ ہیں جو آپ کی جیب بھی خالی کرتے ہیں اور آپ کا ایمان بھی خالی کرتے ہیں. دونوں چیزیں. اور 40واں جو مسئلہ ہے، اگر 40واں سمجھیں گے نا تو یہ کیا ہے؟ یہ تو فرعون سے چلا آ رہا تھا. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ فرعون سے ہوئی ہے. فرعونیوں کا عمل تھا یہ 40واں، جو چلتے 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 یہاں تک پہنچا ہے. سمجھ؟ یہ وہاں سے مسئلہ ہے. یہ وہیں سے پھلتی پھولتی ہوئی چیزیں آ رہی. تو کوئی بھی عمل اس طرح کی چیزیں جو شریعت میں خاص طور سے فاتحہ، قرآن خوانی، یہ بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور بنیادی بات، مرنے والے کے آگے پیچھے مرحوم لگانا، مرحوم بولنا، یہ صحیح نہیں ہے. اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اس لیے کہ مرحوم یا مغفور، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو بخش دیا گیا، ان کے اوپر رحم کر دیا گیا. اور یہ کیا ہے؟ غیب کی باتیں ہیں. ہم کسی کے اعمال کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ اچھا ہونے کی یا اس کے اچھے انجام کی امید تو کر سکتے ہیں، لیکن حکم نہیں لگا سکتے ہیں. حکم نہیں لگا سکتے ہیں. فلاں مغفور ہے، فلاں مرحوم ہے. کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کے، اور مرحوم کا مطلب اللہ نے اس کے اوپر رحم کر دیا، ہو گیا، اس کو اللہ نے بخش دیا. مغفور کا معنی یہ ہوتا ہے. تو مغفور، مرحوم یہ نہیں بولنا چاہیے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے اور
اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اس لیے ہم جب کبھی کسی سلف میں سے کسی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ، اللہ ان کے اوپر کیا کرے؟ رحم کرے۔ ٹھیک ہے، تو ہم رحم کرنے کی دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے میت کے سراہنے قرآن رکھنا، بعض جگہوں پر تو باقاعدہ شجرا رکھا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں، شجرا رکھا جاتا ہے، کفن یعنی دفن کفنانے کے وقت جو ہے ان کے کفن میں سینے کے اوپر شجرا رکھا جاتا ہے، جس پیر سے اس کا ربط ہوتا ہے اس کا باقاعدہ پورا وہاں سے شجرا لکھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ حضرت آئیں گے یہاں پہ یا فرشتے دیکھیں گے ہاں ان کا تعلق فلاں سے ہے تو ذرا حساب کتاب مت کرو، یہ بدعقیدگی ہے، تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایک چھوٹا سا کپڑا رکھتے ہیں، کیا بول کے؟ مصلی ہے، یہ اندر جا کے نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا اب اس کے لیے، اب جو کچھ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اچھا یا برا، اس کے حق میں یا تو اچھائی کا سبب ہوگا یا تو برائی کا سبب ہوگا، تو مصلی رکھ دینا، شجرا رکھ دینا، قرآن کے کچھ اوراق رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بدعقیدگی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اب وہاں اس کو کام آئیں گی اس کے اپنے اعمال جو زندگی میں کر کے گیا۔ اسی طرح سے ایک چیز اور سماج میں مشہور ہے، فرشتوں کے نام میں لوگ بولتے ہیں ملک الموت کا نام عزرائیل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کہیں بھی قرآن میں حدیث میں جان نکالنے والے فرشتے کا نام عزرائیل نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں اسرافیل سور پھونکنے والے ہیں، جبرائیل وحی لانے والے ہیں، میکائیل بارش برسانے کے کام پر اللہ نے ان کو مکلف کیا ہے، پھر جو ہے جنت کے اوپر جو داروغہ ہیں ان کو رضوان کہا جاتا ہے، لیکن موت کے فرشتے کو عزرائیل کہا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے، وہاں ملک الموت ہی نام ہے ان کا، وہ اکیلے ہیں اور ان کے بہت سارے معاون ساتھ میں فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں یا اسی طرح سے قدر والی رات میں دے دیتا ہے، ان کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سال فلاں 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 ان کی موت آنے والی ہے، ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، تو ایک باقاعدہ ایک ٹیم ہے جو فرشتوں کی ٹیم رہتی ہے، اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو ملک الموت ان کا نام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں وہ تھیں کہ جو میت کے حوالے سے مرنے والے کے جو وارثین پر وہاں موجود لوگوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ اور کچھ بعض شرعی مسائل کے بعد پھر انشاءاللہ غسل اور کفن کے طریقے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔